بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس ایسے ایک موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو تقریباً ہر گھر میں ہی موجود ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں، خون کے دباؤ میں فشار الدم کے بارے میں آپ کو میں اس کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے، ہمارے لائف سٹائل سے، کچھ ادویات کے ذریعے سے ہم کس طرح اس موذی مرض سے، اس خاموش قاتل سے جو کسی ٹائم بھی انسان کو برین ہیمریج، فالج، بینائی کا متاثر کرنا، سماعت کا متاثر کرنا، یہ اس کے حملے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس سے بچنا ہے، اور اس بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا تدابیر اختیار کرنی ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ماحول ہے اس میں بہت ڈپریشن کا ماحول ہے، ذہنی دباؤ کا ماحول ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول میں رکھیں جو ذہنی طور پہ زیادہ دباؤ کا ماحول نہ ہو، غم اور غصے والا ماحول نہ ہو، خوشی والا ماحول ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جسم کا موٹاپا، ہمارے جسم میں فیٹس، ہمارے جسم کا لیپڈ پروفائل بگڑ جانا، خون کی نالیوں کا تنگ ہو جانا، مرغن غذاؤں کا کثرت سے استعمال ہونا، اور پھر استعمال کرنے کے بعد اس کو ہضم کرنے کی کوئی ترتیب نہ سوچنا، کولڈ ڈرنک سے اس کو ہضم کرنا بجائے اس کے کہ ہم اس کو پیدل چلیں، اس کو ہضم کریں۔ یہ تمام ایسی باتیں جو ہمیں اس طرف بلڈ پریشر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہمارے معدے میں گیسٹرک کا دباؤ ہمیں بلڈ پریشر کی طرف لے جاتا ہے۔ نمک کا کثرت سے استعمال، نمک کا بیجا استعمال، وہ ہمیں اس طرف لے جاتا ہے، اور ہمیں کم از کم 1 سال کے اندر یا 6 ماہ میں ہمیں ہر صورت میں اپنا لیپڈ پروفائل کولیسٹرول لیول ضرور چیک کروانا چاہیے۔ کولیسٹرول لیول کے لیے، ٹرائیگلائسیس کے لیے ہمیں ضرور اپنا یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا ہم گوشت کھانے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم پھلوں پر نمک چھڑکتے ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ کچا نمک استعمال کر سکتے ہیں؟ ایسی باتیں یہ بہت ضروری ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، آپ نے اپنے خون کو صاف رکھنا ہے، نمک کا استعمال کثرت سے نہیں کرنا، طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے اور اپنا دھیان رکھا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو حفظ ما تقدم ہیں، اور ایسے مریض جو آلریڈی بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن اس کی ایک ترتیب ہے۔ اگر وہ اس طرح اپنا خیال کریں، صبح اور شام اپنے لیے 30 منٹ کے لیے کم از کم ورزش کے لیے ٹائم نکالیں، اور ہو سکے تو صبح اپنے پاؤں پر جوتے کے بغیر گھاس پر ارلی ان دا مارننگ واک کریں۔ یہ بھی انتہائی آپ کے لیے بلڈ پریشر کے لیے، دباؤ کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ ایسے ماحول سے جہاں ڈپریشن ہو وہاں اپنے آپ کو نکالیں، اپنی گہری سوچوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے دباؤ کو، اور خدا نہ خواستہ یہ زندگی ہے، اس میں نفع بھی ہیں نقصان بھی ہیں۔ نقصان کی حالت میں اپنے اندر بہت زیادہ اس غم اور غصے کو ہضم کرنا بھی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، کہ جو ہی ہم ایسی کوئی بات، رنج و غم کی بات سنتے ہیں، ہمارے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ گیسٹرک ہو جائے، معدے میں گیس جمع ہو جائے، اس کا دباؤ خون کی نالیوں کو دباتا ہے۔ براہ راست یہ خود گیس ٹریول نہیں کرتی، لیکن ان خون کی ان نالیوں کو جن کی گزرگاہ ہے دل اور دماغ کے قریب، وہ ان پر دباؤ ڈال دیتی ہے گیس، جس کی وجہ سے گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے آدمی۔ آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ کو ایک دم گہرے گہرے سانس، دباؤ والے سانس آنا شروع ہو جاتے ہیں، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو فوری طور پر آپ کے بازو میں درد آتا ہے، آپ کے سر میں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی مین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو عموماً لوگوں کو چکر اور دماغی دباؤ شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں فوری طور پر یہ چیک کرانا ہے کہ آیا ہمارا بلڈ پریشر لیول اس ٹائم کیا جا رہا ہے۔ اگر ہائی کی صورت میں آتا ہے تو ہم نے فوری طور پر کوشش کرنی ہے
کہ فی الحال جب تک ہم دوائی تک نہیں آ رہے ہیں کم از کم پانی کا استعمال بڑھا دیں تاکہ ہمیں یورین پاس ہو جائے۔ تو یہ میرے محترم ساتھیوں، تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اس مرض کو معمولی نہ سمجھیں۔ الحمدللہ دواخانہ حکیم اجمل خان میں اس کا بہت بہترین علاج موجود ہے جو میں آگے چل کر آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ لہذا پہلے آپ نے ان میں 4 چیزیں میں بتا دوں۔ ڈپریشن سے بچنا ہے، نمک کھانے سے بچنا ہے، تلی ہوئی چیزیں مرغن غذاؤں سے بچنا ہے، اپنے دل کی شریانوں کا خون کا خیال رکھنا ہے کہ ان میں کولیسٹرول لیول کیا ہے، اپنے معدے میں قبض کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے، اور ایسے ماحول سے جہاں پر ٹینشن ہو، جہاں ذہنی دباؤ ہو، وہاں اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش رکھنی ہے۔ اپنے آپ کو نارمل رکھیں، اپنے اندر ہضم مت کریں، پریشانی کو اپنے اندر ہضم نہ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بچے رہیں گے۔ اور اگر یہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ آپ کے معاملے کو، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کیا جا سکے۔ لہذا ایسی حالتوں میں آپ فوری طور پر ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کا اجملین 54 انتہائی جامع اور مجرب دوائی، آپ اس کو فوری طور پر 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں رات شروع کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فوری بھی آپ کو کام کرے گا اور آپ 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنے آپ کو ریلیف محسوس کریں گے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ خصوصیت میں آپ کو آج ایک بار بتا دوں کہ اجملین 54 میں جو اجزاء ہیں وہ انتہائی مجرب ہیں، وہ خون کی نالیوں کو بھی کھولتے ہیں، بلڈ پریشر لیول کو نیچے لاتے ہیں، گردوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ تو جو چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی آپ کے علاج میں انتہائی مجرب ہے۔ اب ایسے مریض جن کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے، ان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، پسینے آ جاتے ہیں، دل گھبراہٹ کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے حالات میں فوری طور پر آپ دواخانہ حکیم اجمل خان کی مفرہ شیخ و رئیس اور مفرہ جمیل آدھی چمچ اور 2 گولیاں اجملین کی لیں، انشاءاللہ ود 10 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ انتظار کریں۔ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل آ جائے گا، آپ کی گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی پریشانی تریلیاں جو آپ کو آ رہی ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے، آپ کے جسم پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر جو اس کے بیک افیکٹ اثرات آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے بلڈ پریشر کا خیال کرنا ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کی آنکھوں کو، آپ کی شریانوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے، آپ کے دماغ کی شریانوں کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس کو چھوٹا موٹا مت سمجھ کے ٹالنا نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ایسے مریض بھی آئے ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں لیکن وہ نمک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ یخنیاں پی رہے ہوتے ہیں، وہ گوشت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعوت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کسی شادی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنی اس صحت کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر صورت میں مد نظر رکھیں، بلڈ پریشر کا دھیان رکھیں، اپنے آپ کو کسی قسم کی بڑی بیماری سے بچائیں، کیونکہ بلڈ پریشر آپ کے دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے دماغ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، آپ کی بینائی کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ عموماً لوگوں کی آنکھیں سرخ آ جاتی ہیں، باریک باریک نالیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں سرخی مائل آ جاتا ہے، خون اتر آتا ہے، کانوں کو، بصارت کو نقصان پہنچتا ہے، سماعت کو نقصان پہنچتا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک عمل یہ ہے کہ یہ لقوہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ فالج کی طرف لے جاتا ہے۔ فالج کا لقوہ تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات فالج پیچیدگی اختیار کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بیماریاں ساتھ ریلیٹڈ مل جاتی ہیں جسم کی۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی خوراک میں اور اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے، اور بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا اس پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، نمک کا استعمال ترک کر دیں، گوشت کے استعمال کرنے سے پہلے ہر 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد اپنا لیپڈ پروفائل کرواتے رہا کریں۔ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا ٹرائیگلائسیس اور لیپڈ کس سطح پر جا رہا ہے، ہمیں کس سطح پر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ پھر آپ گوشت کھائیں، پھر آپ مرغن غذائیں کھائیں اور مکھن کھائیں، گھی کھائیں، لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے ہم نے ایسی چیز کھانی ہے اور ہم تندرست ہیں، ہمارا لیول ٹھیک ہے، ہماری کوئی چیز بڑی نہیں ہوئی، تو عادت ڈالیں سیر کی۔ سیر کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم چیز ایسی کھاتے ہیں اس کا جسم کے اندر
وہ فضلہ بن کے نکل جاتی ہے. یہ ہمارے خون میں شامل نہیں ہوتی. ہمارے خون کی نالیاں تنگ نہیں ہوتی. ہماری طرف پریشانی کی طرف ہم مائل نہیں ہوتے. تو سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ بلڈ پریشر کا ہونا یہ ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو متاثر کرتا ہے. دواخانہ حکیم اجمل خان کی اجملین 54 انتہائی مجرب جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ہے. انتہائی سائنٹیفک فارمولہ ہے. ایسی اجزاء اس میں شامل کیے گئے ہیں جس کو پوری دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں جو ایلوپیتھک میں بھی استعمال آ رہے ہیں، اور پوری دنیا نے اس کو مسلمہ مانا ہے اور حقیقت کو جانا ہے کہ واقعی یہ بلڈ پریشر کی انتہائی مجرب ادویات ہیں. تو اس میں شامل اسول چھوٹی چندن، ایسی دماغی اختلاع جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا ہو جانا، ایسی خوبصورت چیز جو ہمارے فوری طور پر جسم کے بلڈ پریشر کے خون کے دباؤ کو بتدریج نیچے لے آتی ہے، کسی قسم کا نقصان پہنچائے. اس کے بارے میں کچھ چند حقائق آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. اس پہ چھوٹی چندن پہ، اسول پہ حکیم اجمل خان صاحب نے اس پہ انتہائی تحقیق کی، اور اس تحقیق کو آپ نے سائنٹسٹ جناب ڈاکٹر سلیم الزمان صاحب سے اس کی خدمات حاصل کی، اور اس پہ انتہائی ریسرچ کی گئی. اور پھر اس کے بعد اس کی تمام ریسرچ کو پوری دنیا میں بھیجا گیا، یورپ میں بھیجا گیا. انہوں نے اس کی بات کو مسلمہ جانا، حقیقت جانا، اور اس پہ مزید انہوں نے کام کیا، اور اس کے اوپر اجملی نین نام کی ایک ادویات کا نام رکھا گیا، جو تحقیق کرنے کے بعد چھوٹی چندن پہ اس کو انتہائی مؤثر بنانے کے بعد، اس پہ تحقیق کرنے کے بعد اس کو ایک نسخہ ترتیب دیا گیا. اس میں شامل اجملین 54 میں اس کا جز اعظم ہے یہ، اور یہ انتہائی مجرب ہے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے، آپ کی گھبراہٹ بے چینی کو کم کرنے کے لیے، سوداوی امراض کو کم کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ دل کو، دماغ کو توانا کر کے، اور تمام یہ بلڈ پریشر کو نیچے لے آئے. اور اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، انشاءاللہ اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس کو تمام فخر حاصل ہے ہماری اس ادویات کو کہ اس میں بے شمار ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. میرے بے شمار ایسے دوست ڈاکٹر موجود ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، یہ گردوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ معدے کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اب اس میں شامل جو چوب چینی کا استعمال کیا گیا ہے، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی چوب چینی استعمال کی گئی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایسی نالیاں جو تنگ ہو جاتی ہیں، جن میں سرکولیشن آف بلڈ تنگ ہو جاتا ہے، تناؤ میں آ جاتی ہیں، کیونکہ جب بلڈ پریشر کا دباؤ ہوتا ہے تو نالیاں، نسیں کھنچ جاتی ہیں، دباؤ میں آ جاتی ہیں، سانس لینے میں تنگی آ جاتی ہے. انشاءاللہ العزیز اس میں شامل چوب چینی اور چھوٹی چندن فوری اپنا اثر دکھاتے ہوئے آپ کے بلڈ پریشر کو نیچے لے آئے گی. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، مفرہ شیخ الرئیس اور مفرہ جمیل، یہ مفرہ جمیل اور مفرہ شیخ الرئیس اس لیے بتائی گئی ہیں کہ کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. کوئی ایسی ادویات جو جسے آپ استعمال کر رہے ہوں، ایلوپیتھک ادویات استعمال کر رہے ہوں، اور آپ پریشان ہوں کہ اس سے میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اجملین 54 اور مفرہ شیخ الرئیس اور مفرہ جمیل کا آدھا چمچ کھانے سے آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہتی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہر قسم کی دوائی سے مبرہ ہو جائیں، اور اس سے بے فکر ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اجمل دواخانہ حکیم اجمل خان کی مفرہ شیخ الرئیس، مفرہ جمیل اور اجملین 54 کا استعمال کریں. اس کے فوائد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے فوراً آ جائیں گے. جو ہی آپ استعمال کریں گے آپ کے دل کو طاقت دے گی. حیرت انگیز بات جو اس میں خوبصورتی ہے کہ بلڈ پریشر کی دباؤ کی وجہ سے جو دل اور دماغ متاثر ہوتے ہیں، مفرہ شیخ الرئیس اور مفرہ جمیل انتہائی مفرح ہیں، دل کو طاقت دیتی ہیں، گھبراہٹ بے چینی کو ختم کر دیتی ہیں، اور سوداویت کی وجہ سے، خون میں گاڑھے پن کی وجہ سے، ہمارے خوراکوں کی مرغن غذاؤں کی وجہ سے جو ہمارے دماغ پر ایسی کیفیت مسلط ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر شور کرتا ہے، انشاءاللہ ان خیالات کو، ان تمام چیزوں کو اعتدال پہ نیچے لے آتی ہے. تو انتہائی مجرب نسخہ ہے یہ، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور تجربہ کریں، دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی بلڈ پریشر سے جان چھوٹ جائے گی.
میں ایک اور مزید معلومات بھی آپ کے سلسلے میں لانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آلریڈی بلڈ پریشر کی دوائیں استعمال کر رہے ہیں، بلڈ پریشر کی ایلوپیتھک ادویات استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں، جب یہ ہمارا نسخہ استعمال کریں تو ان دوائیوں کو بتدریج 3 سے 5 دن کے اندر کم کرتے جائیں اور یہ ہمارا نسخہ آپ سیٹ کر دیں۔ 2 گولیاں اجملین کی صبح شام، آدھی چمچ مفرد شیخ الرئیس، آدھی چمچ مفرد جمیل، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ شروع کریں، ان کو آہستہ آہستہ 3 دن کے اندر یا 5 دن تک اس کو بالکل کم کر دیں اور ختم کر دیں۔ یہ اپنی جگہ انشاءاللہ تعالیٰ کارگر ہو جائے گی اور آپ اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا جسم، آپ کا دل فرت مفرہ اور آپ خوبصورت۔ ہم سے لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو بلڈ پریشر والے مریض، ایسے مریض جو خواتین ہیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں یا ایسی خواتین جو حاملہ ہو؟ الحمدللہ اس میں ایسا کوئی سائیڈ ایفیکٹ موجود نہیں، حاملہ خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں، اور اپنی ہر صورت میں اپنے نمک پر نگاہ رکھیں۔ حاملہ خواتین نمک پہ نگاہ رکھیں، نمکین چیزیں کسی بھی حالت میں، کسی فارم میں جس میں نمک شامل نہ کھائیں۔ ایک بات آپ کے علم میں ضرور لانا چاہتا ہوں کہ بلڈ پریشر والے مریض کو مچھلی کے کھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ مچھلی کے اندر سے جو دریائی اور سمندری پانی ہوتا ہے مچھلی کے اندر، اس کو نکالنے کے لیے تمام عام ہے کہ ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں، نمک میں اس کو تر کرتے ہیں اور نمک سے پانی نکالتے ہیں جب وہ کھانے کے قابل بنتی ہے۔ لیکن جب نمک ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب اس کو مسالہ جات لگاتے ہیں پھر نمک ڈالتے ہیں، لہٰذا سینکڑوں مریض ہمارے پاس ایسے آئے جنہوں نے مچھلی کھائی اور 1 گھنٹے کے بعد بلڈ پریشر شوٹ کر گیا۔ تو لہٰذا اس کو سوچیں، ہر صورت میں اگر ہو تو بغیر نمک والی مچھلی کھائیں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات آج آپ بلڈ پریشر والے مریض غور سے سن لیں کہ اگر وہ مچھلی کھانا چاہتے ہیں تو بغیر نمک سے نکلا ہوا پانی اس کے اندر ہو اور بغیر نمک کے مسالہ لگا ہو، پھر تو آپ کھائیں، ورنہ چلتی پر آگ ڈالنے والا، مٹی کا تیل ڈالنے والا کام ہے۔ بچنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام تھا۔ بذریعہ ٹیلی فون ہمارے طبیب موجود ہیں، آپ ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کسی دوائی ادویات اگر آپ کو گھر پہ منگوانی ہے تو آپ آن لائن آرڈر کیجئے گا اور ہم آپ کو بذریعہ دستی آپ تک یہ ادویات آپ تک پہنچائیں گے۔ رسائی کے لیے ہمارے نے سہولت مہیا کی ہوئی ہے۔ تو ایک بات، دوسرا یہ کہ اگر یہ پروگرام آپ کو پسند آتا ہے، اس کو لوگوں کو شیئر کرنا یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھائی ہے۔ بے شمار لوگ پریشان ہیں اور دوائیں کھا کھا کے جیبوں میں دوائیں ڈلی ہوئی ہیں اور پریشان ہیں کہ بلڈ پریشر سے پریشان ہیں۔ تو لہذا انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ پہنچے گا۔ اس میں وہ لوگ جو دن رات پریشان رہتے ہیں دوائیوں کے بوجھ کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ، اور میرا ذاتی تجربے میں نے کم از کم 1.5 سے 2 مہینے لوگوں کو یہ ادویات کھلائی ریگولر، اور انشاءاللہ وہ آج وہ بغیر ادویات کے، بغیر بلڈ پریشر کی دوائی کھانے میں اپنی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے علاج کی طرف آئیں جن سے آپ کی ریگولر دوائی کھانے سے جان چھوٹے۔ تو یہ اگر آپ کو اس کا مسلسل استعمال ایک وقت میں آپ کو اس کی تمام بلڈ پریشر کی دوائیوں سے جان چھڑوا دیتا ہے۔ آپ کے دل کو طاقت، آپ کی دھڑکنیں بے ترتیب ٹھیک، اور معدے سے اٹھنے والے بخارات مفرد جمیل کے ذریعے، سوداویت کے اثرات جو خون کے گاڑھے پن کے اثرات کے آپ کو پریشان کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ انتہائی بہترین طریقے سے بلڈ پریشر کو نیچے لا کر سب ٹھیک کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔